السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد وقاص۔ آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت اہم کے باب نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عام انتخابات 1945-46۔ سب سے پہلے ہم ان انتخابات کا جو پس منظر تھا، یعنی جس بنیاد پر یہ انتخابات کروائے گئے تھے، اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس وقت چونکہ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو لہٰذا انگریز حکومت نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا عوامی جو میجورٹی ہے یا عوام کی جو کثرت ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس چیز کو جانچنے کے لیے عام انتخابات کرانے کا ارادہ کیا۔ تو لہٰذا ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عوام کی رائے کو جانا جائے کہ عوام کی کثرت کس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انہوں نے عوام کی کثرت جو تھی اس کی رائے کو جاننے کے لیے عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، جس میں دونوں بڑی پارٹیوں مثلاً مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس میں حصہ لیا، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں ہندوستان کی انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ دونوں جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھرپور اپنی انتخابی جو مہم تھی انہوں نے اس کو چلایا اور بھرپور انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ کانگریس جو تھی اس کا منشور یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کے بغیر ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، یعنی ہندوستان تقسیم نہ ہو، اور ان کی جو ذاتی طور پر جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ چونکہ کثرت میں ہے لہٰذا جمہوریت میں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جمہوریت میں جو ہے کثرت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جس پارٹی کی کثرت ہوگی اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اکثریت کی بنیاد پر ہم اس طرح کریں گے کہ اکثریت کی بنیاد پر ہم اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور مسلمانوں کو ہمیشہ دبا کر رکھیں گے، انہیں مظلوم و محقور بنا کر رکھیں گے۔ دوسری جانب جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ کے جو رہنما تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اگر برصغیر میں ہندوؤں کی حکومت آ جاتی ہے تو مسلمان جو ہیں ہمیشہ کے لیے مظلوم بن کر رہ جائیں گے، ان کے سامنے جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لہٰذا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الگ وطن کے مطالبہ کے حصول کا مطالبہ کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی اس مہم کو زور و شور سے چلایا، اور مسلمانوں کا منشور بھی یہی تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، مسلم اکثریت علاقے جو ہیں ان کو الگ کر کے ایک الگ مسلم ریاست قائم کر لی جائے، اور ہندو اکثریت کے علاقے الگ حیثیت سے رہیں۔ لہٰذا انہی حالات کے پیش نظر انگریز حکومت نے جب انتخابات کا انعقاد کیا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے مرکزی اسمبلی کے انتخابات کرائے گئے۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں مسلمانوں کے لیے 100 میں سے 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے یہ تمام نشستیں تھیں ان میں کامیابی حاصل کی، اور یہ واضح ہو گیا کہ جو ہندوؤں کی جو نمائندہ جماعت تھی کانگریس، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہی جو ہیں پورے برصغیر کی اور اس میں بسنے والی قوموں کی واحد نمائندہ جماعت ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ مسلم لیگ نے یہ الیکشن جیت کر اس طرح سے مسترد کر دیا۔ اب اس کے بعد جو تھے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات فروری 1946 میں کرائے گئے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں 495 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ نے ان میں سے 446 نشستیں حاصل کر لی۔ اس طرح مسلمانوں نے صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں سے 90% نشستیں جیت کر واضح اکثریت سے بھی کامیابی حاصل کر لی۔ لہٰذا مسلمان اپنا یہ موقف منوانے میں
کامیاب ہو گئے کہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے مسلم لیگ ہے. لہذا اس طرح سے بھی اس محاذ پر بھی کانگریس کو مسلم لیگ کے ہاتھوں شکست ہوئی. اب اس سارے عمل کے خلاصے کی طرف آتے ہیں 1946 کے انتخابات اور تحریک پاکستان. عزیز طلبہ، 1946 کے انتخابات جو تھے ان میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ واقعی ایک بڑی اہمیت کی حامل جماعت ہے. ان انتخابات کے نتائج نے مطالبہ پاکستان کو اور زیادہ تقویت دی، یعنی اس سے اور زیادہ طاقتور بنایا. یعنی جو مسلمانوں کا الگ وطن کے حصول کا جو مطالبہ تھا اس کو اور زیادہ طاقت دی. ان انتخابات کے نتائج نے مسلم لیگ کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور دوسری طرف کانگریس کا یہ بیان بھی غلط ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ہندوستان کی واحد اور نمائندہ جماعت ہے. عزیز طلبہ، آج کے لیے ہمارا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل ہم مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کے کنونشن کے حوالے سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.